إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إلى آخر الآية۔ اللہ رب العالمین کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی محفل اور مجلس کو سجانے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس طریقے کی مجلسوں میں شریک ہونا اور اپنے وقت کو نکال کر کے، اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں پر بیٹھنا، جمع ہونا، اللہ رب العالمین ہمارا یہ سننا اور ہمارا یہ جمع ہونا اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور جو باتیں قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ خود عمل کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ ماہ محرم اور اس کے جو فضائل ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اور اس مہینے میں کی جانے والی جو مختلف قسم کی بدعات ہیں اس پر سرسری طور پر آپ کے سامنے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہماری ان بات کو سننے اور اس پر حق بات کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلام کے اسلامی کیلنڈر کا یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ اس مہینے کی خصوصی فضیلت یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے، حرمت والے مہینے، جن کی تعظیم کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی دیا اور جن کی تعظیم کا حکم ہمیں حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ، عرب کے دور میں، جاہلیت کے دور میں بھی، اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ 4 مہینے ایسے تھے جس کی تعظیم اس وقت بھی کی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب سے دنیا کو بنایا تب سے اللہ رب العالمین نے سال کی تعداد جو مہینوں کی ہے وہ 12 رکھی ہے، اور اللہ نے کہا ان میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حدیث میں آپ دیکھیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر بین جمادی و شعبان۔ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں اور 3 مہینے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ مہینے لگاتار ہیں، 3 مہینے حرمت والے لگاتار آتے ہیں۔ ورجب مضر بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے جو کہ جمادۃ الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یعنی رجب مضر جو مہینہ ہے وہ جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، لیکن جو 3 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جو حرمت والے مہینے، یہ 3 مہینے لگاتار ایک ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، یہی اس کی تعظیم کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اس مہینے میں گناہ کرنا اور دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ تباہ کن ہے۔ یعنی نیکیوں میں جس طریقے سے اس مہینے میں اگر زیادہ نیکیاں کی جائیں حرمت والے مہینوں میں تو اس پر اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اگر ان مہینوں میں گناہ کیا جائے
تو ان مہینوں میں گناہ کرنا دیگر مہینوں میں گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کا گناہ اور اس کی خطرناکی اور زیادہ ہے۔ تو آپ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے اقوال علماء کے ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کی تفسیر میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی بنسبت کئی گناہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اس میں جو شخص گناہ کرے گا اور جو شخص ظلم کرے گا اس کے گناہ کا بوجھ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور ظلم اور گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتوں کو چن لیا، چنندہ فرشتوں کو جو اللہ کا کلام لے کر کے آتے تھے، جو اللہ کے خاص قسم کے اللہ رب العالمین نے جو ان کی ڈیوٹیاں متعین کی ہیں اس پر وہ لگے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مہینوں میں سے ان مہینوں کو، یعنی 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے کہ ان مہینوں میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچنا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرأن الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، ترمذی کے حوالے سے، کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے ایک گناہ پر اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ہم نے ایک گناہ کیا، ہمارے دل پر اللہ رب العالمین ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، اور جب ہم گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ نقطہ اور پھیلتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس گناہ کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے پلٹ جاتا ہے، تو اس کا دل پاک کر دیا جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے، گناہ سے اس کا بھی دل پھر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَت حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، اور اگر وہ گناہ کرتا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو اس کے گناہ کا جو اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، پورے دل پر اس کا گناہ چھا جاتا ہے، یعنی اس کا پورا دل پراگندہ ہو جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر ہر مہینے میں گناہ کرنے سے بچنا ہے، لیکن خاص طور پہ ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے فریادیں کرنا اور اللہ کو یاد کرنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، صرف حرمت والے مہینوں میں نہیں بلکہ ہر مہینے میں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اور جو شخص میری یاد سے منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، پریشان رہے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، ذکر میں ساری چیزیں شامل ہیں، ذکر میں زبان سے ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ رب العالمین کے تعریفی کلمات پڑھنا، اور اسی طریقے سے نمازیں پڑھنا، قیام اللیل کرنا، نوافل کی ادائیگی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ تو جو شخص اس سے اعراض کرے گا، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے، پریشان رہے گا، تنگحال رہے گا، قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، بے پناہ ان کے پاس دولت ہے، آسائش ہے، اور دنیا کے جو وسائل اور اسباب ہیں ان کے پاس بہت سارے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ انہیں رات کو نیند کی گولی کھا کر سونا پڑتا ہے، انہیں رات کو ان کا بستر بہت نرم ہے، ان کے گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے، کشادہ روم ہے، اور کام کرنے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے نوکر چاکر سب موجود ہیں، لیکن ان کے زندگی میں سکون نہیں ہے، نیند کی گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں، بی پی کے مریض ہیں، اور ساری چیزیں پریشانیاں ہیں، ان کے زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون تو اللہ کی عبادت سے آئے گا، سکون اللہ کے ذکر سے آئے گا، سکون اللہ کو یاد کرنے سے آئے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہمیں یاد نہیں کرتا ہے، اسے دنیا میں تنگحالی کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن اسے اللہ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ وہ اللہ سے سوال کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو نے مجھے آنکھیں دی تھی، میں دیکھا کرتا تھا، میں نابینا نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارے پاس اللہ کی آیتیں آئیں، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها
تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں، اللہ کا کلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا، آپ کی باتیں آئیں، تو تم نے اس کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طریقے سے آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ تو اس سے کہنے کا مطلب یہ میرے بھائیوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس حرمت والے مہینے کی تعظیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور علماء کے اور سلف کے اقوال کے مطابق جتنی زیادہ ہم عبادت کریں گے اور مہینوں کی بنسبت ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ کے روزے کی خصوصی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہود تھے وہ اس دن کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم اس مہینے میں 10 محرم کا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایسا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ یعنی فرعون اتنا ظالم، یعنی بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، ان کی پوری قوم کو اس نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے جب بنی اسرائیل کو نجات دی تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری قوم کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے پیروکاروں کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی، لہٰذا ہم اس دن اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے اور شکرانے کے طور پر ہم اس روزے کو رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت رکھتے ہیں، زیادہ تعلق رکھتے ہیں، زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس روزے کو رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے آپ نے کہا یہود کی مخالفت کرتے ہوئے، یعنی یہود تو صرف 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، صحابہ اکرام کو اس کا حکم دیا، تو صحابہ اکرام نے آپ کو بتلایا کہ اس دن کے تو یہود اور نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ، اگر انشاءاللہ اگلے سال میں زندہ رہوں گا، باقی رہوں گا، دنیا میں زندہ رہوں گا، سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ، تو ہم 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ ہم 9 محرم الحرام کا روزہ یعنی محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس طریقے سے اور بھی دیگر حدیثوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے کہ خالف الیہود وصوم التاسع والعاشر، یہود کی مخالفت کرو اور تم 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ گرچہ اس روایت پر تھوڑا کلام ہے، لیکن اس کے پیچھے جو قول ان کا گزرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، ان روزوں کو رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں عاشورہ کے روزے کی ایک بڑی زبردست فضیلت یہ ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، عاشورہ کا جو روزہ رکھے گا 9 محرم اور 10 محرم الحرام کا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ 2 دن کا روزہ اگر ہم نے رکھا تو ہمارے پچھلے گناہ، 1 سال کے جو ہمارے پچھلے گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور گناہوں میں آپ جانیں کہ گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے، یہ اس کی شرائط میں ہے، لیکن جو ہم نے چھوٹے موٹے گناہ جو سال بھر ہم سے ہو جاتے ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے بتقاضۂ بشریت ہم انسان ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے گزشتہ 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایسا روزہ ہے جس کا اہتمام کرنے سے ہمیں پچھلے 1 سال کے گناہوں کا یہ ہمارے لیے کفارہ ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے محرم الحرام کے تعلق سے آتا ہے کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان
शहरुल्लाह मुहर्रम, کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے پسندیدہ روزہ اللہ کے نزدیک محرم الحرام کا روزہ ہے. یعنی محرم الحرام کے مہینے میں جو انسان روزہ رکھے گا اسے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا وہ عمل پسند ہوگا رمضان کے روزوں کے بعد. تو اس حدیث سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد خصوصی طور پر محرم الحرام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کے رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، نفلی روزوں کے رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت ہے میرے بھائیوں، اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور ذہن میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے آئیے چند باتیں جو بدعات کے تعلق سے ہیں، اس ماہ محرم میں جو بدعات انجام دی جاتی ہیں اس کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اس مہینے میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے یا مسلمان کہلانے والوں کی ایک بڑی تعداد، جس میں شیعہ بھی ہیں اور جس میں اور بہت سارے لوگ ہیں، بریلوی مسلک کے خصوصاً لوگ ہیں، شیعہ لوگ ہیں، جو اس مہینے میں خصوصی طور پر محرم الحرام کے مہینے میں تعزیہ نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اپنے زخم کو، اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں، اپنے جسم کو لہو لہان کرتے ہیں، چاقو کے ذریعے سے، تیز دھار آلات کے ذریعے سے ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور ایک مخصوص قسم کا کالا لباس پہنتے ہیں. تو ان ساری کی ساری چیزوں کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ایسا اعمال انجام دیا گیا، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ سلف کے دور میں اس طریقے کے اعمال کی ہمیں دلیل ملتی ہے. لہٰذا یہ سارے کا سارا عمل بدعت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اس دین میں کسی نئی چیز کو داخل کیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کسی نئی چیز کو داخل کرنے کی کوشش کیا اس کا وہ عمل مردود قرار پائے گا، وہ بدعت قرار پائے گا. وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جائے گی. لہٰذا ہم اپنے آپ کو بدعت سے بچائیں اور محرم الحرام کے مہینے میں جو نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کیا جاتا ہے، اپنے سینوں کو پیٹا جاتا ہے، اپنے چہروں پر مارا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جاہلیت کی چیزیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر فی الاحساب، 4 چیزیں میری امت میں ایسی ہوں گی یا 4 کام ایسے ہوں گے تو میری امت اس سے نہیں بچ پائے گی. یعنی میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کام کو انجام دیں گے، اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے. سب سے پہلی چیز الفخر فی الاحساب، حسب، نسب اور قومیت پر فخر کریں گے. اور والطعن فی الانساب، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کریں گے. یعنی کوئی نیچی ذات والا ہے، کوئی اور نسل والا ہے تو اس کے ذات میں، اس کی نسل میں چھوٹی برادری ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھیں گے، اس کو طعنہ دیں گے. تو یہ چیزیں پائی جائیں گے. والاستسقاء بالنجوم، اور اسی طریقے سے ستاروں کے ذریعے سے، ایسٹرولوجی جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کو دیکھ کر کے، یا ایسٹرولوجی یعنی ستاروں کو دیکھ کر کے، ستاروں کی حرکت کو دیکھ کر کے آنے والی مستقبل یا فیوچر کی چیزوں کو بتانا، ایسا لوگ کریں گے. اور چوتھی چیز وقال النائحۃ، اسی طریقے سے نوحہ اور ماتم اس امت میں باقی رہے گا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نوحہ کریں گے، ماتم کریں گے اور اپنے گریبان کو چاک کریں گے. تو یہ چیزیں امت میں پائی جائیں گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسے کام کو کرنے والوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی اس شخص کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں، مسلمانوں کی جماعت سے نہیں، جس نے اپنے گال کو پیٹا اور اپنے گالوں پر تماچا مارا، وشق الجیوب، اپنے کپڑوں کو پھاڑا، اپنے گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کے طریقے سے دعویٰ کیا، واویلا کیا، رویا پیٹا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اپنی اور اپنی جماعت کی برات کا اعلان کیا کہ ان کا کوئی تعلق ہمارے جماعت سے نہیں ہے. ایسے لوگوں کا جو اس طریقے سے جاہلانہ رسم و رواج کو ادا کرتے ہیں، جاہلانہ طور طریقے کو اپناتے ہیں، نوحہ اور ماتم کے ذریعے سے اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں اور اپنے چہروں پر اس طریقے سے اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے نہیں ہے میرے بھائی. اسی طریقے سے محرم الحرام کے مہینے میں کی جانے والی بہت بڑی بدعت اور بہت بڑی
بڑے گناہ میں سے ایک عظیم ترین گناہ یہ ہے، خصوصاً یہ گناہ شیعوں اور روافظ کے ہاں پایا جاتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے نام پر، یا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے نام پر، آل بیت سے محبت کے نام پر سارے کے سارے صحابہ اکرام کی بہت بڑی جماعت کی تنقید کرتے ہیں، سارے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پائے جانے کے بعد صرف چند صحابہ ایسے تھے جو ایمان کی حالت پر تھے، باقی نعوذ باللہ سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کو چھین لیا تھا، غصب کر لیا تھا، خلافت کا انہیں غاصب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امہات المؤمنین میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں اور ان پاک باز ہستیوں کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سارے کے سارے لوگ کفر میں ہیں، اور جو شخص ایسا عقیدہ رکھے گا کہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام مرتد ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کافر ہو گئے تھے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، اسی طریقے سے اس مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن آپ یقین جانیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ وحی کو لکھنے والے صحابی، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں ان سے لکھوایا کرتے تھے، کاتب وحی ہیں۔ اسی طریقے سے رشتے میں دوہرا رشتہ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو وہ قبیلہ قریش سے ہیں، یعنی قبیلے کا ہونے کے تعلق سے نسبی رشتہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طریقے سے خصوصی رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں، کیونکہ حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں معاویہ بن ابی سفیان، اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت رملہ بنت ابی سفیان، ان کی بیٹی کا نام رملہ تھا، انہوں نے اپنی اس بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو دوہری رشتہ داری ہے، ایک تو نسبی رشتہ داری قبیلہ قریش کے سے ہونے کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے ایک اور رشتہ داری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ تو یہ دونوں تعلق ہیں اس صحابی کے۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام کی شان میں تنقیص کی جاتی ہے، صحابہ اکرام کو کافر کہا جاتا ہے، مرتد کہا جاتا ہے، اور وہ عظیم ترین صحابہ جن کا نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ و زبیر و عبد الرحمن ابن عوف و سعید ابن زید، یہ سارے کے سارے صحابہ کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ مرتبے پر عنہ، دوسرے مرتبے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سارے کے سارے صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ ہے میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی اپنی فضیلت ہے۔ اسی لیے سلف میں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے محبت یہ دین ہے، وحین و ایمان و احسان، صحابہ اکرام سے محبت یہ عین دین ہے، عین ایمان ہے اور عین احسان ہے، اور صحابہ اکرام سے نفرت و بغضهم کفر و نفاق و طغیان، صحابہ اکرام سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے، نفاق ہے، اور یہ سرکشی ہے۔ یہ سلف کا موقف ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کسی بھی صحابی کے شان میں تنقیص کر رہا ہے اور صحابہ کرام اور صحابہ کے اوپر کلام کر رہا ہے، صحابہ کی برائیاں بیان کر رہا ہے، فاتہمہ بالاسلام، تو اس کے اسلام میں شک کرو کہ وہ شخص مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کر رہا ہے، فعلم انہ زندیق، تو تم جان لو کہ وہ شخص زندیق ہے، وہ شخص کافر ہے، اور وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ تو اس ماہ محرم میں جس کی اتنی عظیم فضیلت ہے، اس ماہ محرم میں اسی طریقے کی بہت ساری بدعات اور خرافات کو انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ محرم کی اہمیت، اس کی فضیلت کو سمجھنے، اور اس مہینے میں جو مسنون اور مشروع اعمال ہیں اللہ رب العالمین اسے انجام دینے، اور اس مہینے میں کی جانے والی بدعات اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہمارے دین، ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان
والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔